اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتعقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائیں اور اللہ کی پہچان کرائیں، اور 3 مقاصد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، احترام کریں اور ان کی مدد کریں۔ اور تیسرا مقصد ہے لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پاکی بیان کریں، نماز پڑھیں اور ذکر و فکر کریں۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں ارشاد فرمائی ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ارسلناک، انا بے شک، ارسلناک ہم نے بھیجا، شاہد یعنی گواہی دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلناک آپ کو بھیجا، شاہد یعنی گواہی دینے والا، و مبشرن اور بشارت دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لتؤمنوا، تاکہ ایمان لائیں، باللہ، تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ اور ان کی مدد کریں، وَتُعَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کریں، وَتُسَبِّحُوهُ اور ان کی تسبیح کریں، وَتُسَبِّحُوهُ اور تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی، بکرتاً یعنی بکرتاً و اصیلا، صبح و شام۔ تو صبح شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی تسبیح کریں، کہ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں۔ تو گویا ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں فرمایا کہ پہلی بات، انا ارسلناک شاہدا، شاہد یعنی گواہی دینے والا۔ اب گواہی دو باتیں مراد ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور یہاں پر جو ہے
دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ کی عبادت کرو، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت پر گواہی جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ یہاں پر گواہی سے مراد دین کی گواہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں وہی جنتی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتایا، گواہی اپنی دی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے جو بندہ مسلمان ہو گیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبشروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو، یعنی نیک لوگ جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، پھر نیک اعمال کے لیے رضائی الہی کے لیے نیک اعمال کرنے کا کہا، تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگ گئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی اور اللہ کے ہاں انہیں کامیاب قرار دیا۔ اس لیے فرمایا مبشروں، مبشر بشارت دینے والے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ان کو سب کو۔ تو آگے فرمایا وہ نذیرہ، اور نذیر ڈرانے والے۔ تو پھر جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لائے اور نہ ہی نیک اعمال کیے بلکہ نافرمان ہی بنے رہے اور اسی نافرمانی میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو نذیر ڈرانے والا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف وہ آئیں اور دنیاوی جو ساز و سامان ہے، سب کچھ ہے، اس میں ضرور اس دنیا کو استعمال کریں، لیکن اتنا جتنا ضرورت ہے۔ اور اگر دنیا میں ہی رہ جائیں گے دنیا کے ہو کے، تو پھر آخرت سے تو تعلق ٹوٹ جائے گا نا۔ تو اس لیے جو بہتر ہوتا ہے بیلنس رکھے، بندہ توازن رکھے۔ تو اس لیے فرمایا مبشروں و نذیرہ، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ تو اس لیے، اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے ارشاد ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و شر، حرام و حلال، حق و باطل کو کھول کھول کر بیان کر دینے والے ہیں۔ تمام مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ اسلام کے دشمن جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ اسلام کی ترویج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، اور اسلام کے دین اسلام کو پھیلانا، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور صداقت کے پیغام اسلام کو بخوبی مخلوقات تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سبب یہی ہے کہ ہم تہہ دل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، گویا ہماری زندگی کا لائف سٹائل جو ہے وہ قرآن و سنت ہو جائے۔ تو اس طرح سے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے والے بن جائیں گے۔ تو اس طرح فرمایا، آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بارے میں
یہ مدد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، جس طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ تو یہ ایمان کی شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نساء میں یہاں تک فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس لیے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے، گستاخی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام جو ہے وہی ہماری، دیکھیں اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے جو ہے تو یہ کلمہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کریں گے، پھر آپ اسلام میں آئیں گے، پھر اسلام کو سمجھیں گے، قرآن و سنت پر چلیں گے، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ اگر غور کریں، اگر آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے آخری حصے میں ارشاد فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین، پس جو لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، بہی یعنی جو بہی کا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یعنی قرآن و سنت پر، وعزروہ اور انہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ونصروہ مدد کی یعنی کہ ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا، جو ایمان لائے ہیں اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو آگے ان کے پہنچاتے ہیں، واتبعوا النور، نور کا مطلب ہے قرآن پاک، تو قرآن پاک پر بھی عمل کرتے ہیں، الذی انزل معہ، جس کو اللہ نے ان کے ساتھ اتارا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ساتھ لائے، اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس لیے قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی ہمارا چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت شان اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ، یا ایھا المزمل کے فرما کر، یا ایھا المدثر فرما کر، بہت ساری جگہوں پہ، اور اس آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بھی بتایا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو یہ فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یہ ادب فرمایا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو۔ اللہ نے خود ہی تلقین فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ اسی طرح آپ سورہ نور کی آیت نمبر 63 پڑھ لیں، اس میں یہی باتیں ہیں۔ پھر آپ جو ہے سورہ حجرات کی آیت پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی پڑھ لیں، اس میں بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، آپ صبر کرو، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح فرمایا آپ دیکھتے جائیں کہ اسی کی یعنی کہ آپ سورہ حجرات کی اگلی آیت میں دیکھیں تو اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک بھی نہ آپ کی ہونے پائے، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے تو اعمال ہی سارے ضائع ہو جائیں گے، وہ انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کا حکم فرمایا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے یعنی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے آپ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پس جو چاہتے ہیں لوگ کہ اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرے، فتبعونی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، اور عزت کرنے کا طریقہ آپ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پر مکمل عمل کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جو ہے وہ آپ غور کریں کہ سورہ آل عمران میں یہاں تک فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین، یعنی مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ نے انہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ ہم پر احسان ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر قرآن پاک بھیجا، یہ سب اللہ کے احسان ہیں۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اس کے احسان ہی اتنے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے احسان ہی احسان ہے ہم پر، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام جو ہے ہمیں وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں بکرتوں کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے کی نماز، فجر، صلاۃ الفجر، اور اصیلہ سے مراد باقی 4 نمازیں۔ تو گویا یہ 5 نمازیں پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس طرح سے اپنے وقت کو اللہ کے ساتھ مصروف رکھیں، کیونکہ آپ جب دنیا کے کام کریں گے تو دنیا کے کام جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام وہ باعث اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اس طرح سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔